وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم۔ پھر اگر تم حالت جنگ میں دشمن کا اندیشہ ہو، تم کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو خدا تعالیٰ کی یاد اس طریقے سے کرو جس طریقے سے تمہیں سکھلایا گیا ہے۔ اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ وصیت کر جائیں کہ اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال منتفع ہونے کے لیے اس طرح کے گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر خود نکل جائیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں اس فائدہ کی بات میں جس کو اپنے بارے میں کریں، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا فائدے کے موافق مقرر ہوا ان پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان فرماتے ہیں تم پر کھول کر۔ ان 3 آیات میں 3 شرعی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور حالت جنگ کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آج کل تو ہتھیاروں کی جنگیں ہوتی ہیں اور مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بٹن دبا رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے بم گرا رہے ہیں۔ تو پہلے دور میں دو بدو انسانوں کی جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے، سامنے والے کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، ادھر بھی تلوار ہے، سامنے والے کے پاس بھی تیر ہے، ادھر بھی تیر ہے۔ تو انسان کی جمع مردی اور بہادری کا وہاں پتہ چلتا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر شدید گھمسان کی لڑائی چل رہی ہو جہاد کے میدان میں اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ پھر جس حالت میں بھی تم ہو، کھڑے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہوئے، اسی حالت میں تم نماز ادا کرو۔ اس میں قبلے کی بھی شرط نہیں، چاہے تمہارا منہ کسی بھی طرف ہو تم اس حالت کے اندر نماز پڑھو۔ لیکن اشارہ ضروری ہے، جیسے سجدے کے لیے اشارہ، رکوع کے لیے اشارہ، کہ کھڑا ہو انسان اور رکوع کے لیے اشارہ کرے، تھوڑا سا جھکے، اور سجدے کے لیے زیادہ جھکے۔ حالت جنگ اب بالکل سجدے میں نہیں جا سکتا، تو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑے کھڑے اشارہ کرے اور پہلے رکوع کے لیے ہلکا سا جھکے، پھر کھڑا ہو کر پھر سجدے کے لیے ہلکا سا رکوع سے زیادہ جھکے، تو اس حالت میں نماز ہو جائے گی۔ گھوڑے پر سوار ہو تو اس حالت میں، آج کے دور میں جہاز پر سوار ہو، آپ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور نماز کا وقت ہو گیا اور جہاز کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، تو جہاں پر پائلٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر بیٹھے بیٹھے اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، چاہے جہاز کا رخ کس طرف بھی ہو۔ اس حالت جنگ کے اندر قبلہ رخ ہونا بھی لازمی نہیں ہے۔ عام حالت میں تو قبلہ رخ ہونا لازمی ہے نا، قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن حالت جنگ کے اندر جہاز کی، یہاں آپ دیکھیں کہ ٹینک میں مجاہدین فوج، مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ ٹینکوں کے اندر بیٹھی ہے اور ٹینکوں کے ذریعے جو ہے گولہ باری کی جا رہی ہے، اور اسی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا۔
اب ظاہر ہے یہ ٹینک روک کر اتریں گے تو مارے جائیں گے، لڑائی چل رہی ہے، تو جہاں ٹینک میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالت میں جس طرف بھی رخ ہے اس کا، اسی حالت میں نیت کر لیں نماز کی اور اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ یہ ہو گئی حالت جنگ کے اندر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت کی۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ نماز اسلام کا اتنا اہم ترین رکن ہے کہ کسی بھی حالت میں اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ روزے کے اندر چھوٹ ہے، آپ بیمار ہیں نہ رکھیں، بعد میں رکھ لینا، آپ مسافر ہیں نہ رکھیں، بعد میں رکھ لینا، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن نماز آپ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، ٹیک لگا کر پڑھیں، ٹیک لگانے کی بھی ہمت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیں، ہاتھ پیر ہلانے کی بھی ہمت نہیں ہے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں، نماز معاف نہیں ہے۔ مسافر ہیں، کنسیشن ہے، 4 کی 2 پڑھ لیں، سفر میں سنت معاف ہے، ٹھیک ہے نا جی، رعایت دے دی، لیکن مکمل نماز معاف نہیں کی گئی کہ چلو جی تم مسافر ہو ابھی تمہارے لیے نماز معاف ہے، نہیں۔ جب انسان کی سب سے زیادہ خطرناک وقت وہ ہوتا ہے نا جب دشمن کے سامنے لڑ رہا ہو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی فرمایا ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی ایک آیت کے اندر۔ دوسری آیت کے اندر وہی عدت کا مسئلہ ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں مرنے والے کی عدت 1 سال ہوتی، یعنی اگر مر گیا تو اس کی بیوی 1 سال عدت میں رہے گی۔ اسلام نے اس کو کم کر دیا، 4 مہینے 10 دن، ٹھیک ہے۔ اب 4 مہینے 10 دن، اس وقت تک اسلام مسلمانوں کے لیے عورت کے لیے وراثت میں حصہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو عورت عدت کے بعد کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ مرنے سے پہلے اپنی بیوہ کے لیے وصیت کر لیا کرو کہ عدت تک تو اس کے شوہر کے خرچ سے بیوہ کو کھلانا پلانا ذمہ ہے، لیکن عدت کے بعد کے وقت کے لیے بھی تم وصیت کر لو کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اتنے عرصے تک میرے مال میں سے تصرف کر سکتی ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ پھر بعد میں جب وراثت کا حق عورت کو مل گیا، دنیا میں کسی مذہب میں عورت کو وراثت کا حق نہیں ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ جی حصہ تو دیا لیکن مرد سے تو آدھا دیا ہے، مرد سے عورت کو حصہ آدھا ملتا ہے، یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جن کے ہاں عورت کو حصہ ملتا ہی نہیں ہے، جن کے مذہب میں عورت کے لیے حصہ ہے ہی نہیں، وہ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ عورت کو آدھا حصہ کیوں مل رہا ہے۔ عورت کو آدھا حصہ اس لیے ملتا ہے کہ عورت کے ذمے کسی کو کما کر کھلانے کی ذمہ داری عائد نہیں ہے، عورت پر کسی کو کما کر کھلانے کی ذمہ داری عائد نہیں ہے، مرد پر ہے، بہن کو بھی کھلائے گا، اماں کو بھی کھلائے گا، بیوی کو بھی کھلائے گا، بیٹی کو بھی کھلائے گا، یعنی ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں کو کھلاتا ہے، اور اگر وہ 4 بیویوں والا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ 4 بیویوں والا ہو تو بیک وقت 7 عورتوں کو کما کر کھلانے کا پابند ہے۔ اس لیے عورت سے زیادہ مرد کو مال کی ضرورت ہوتی ہے،
مرد اپنا مال اپنے ماتحتوں پر خرچ کرتا ہے، جبکہ عورت کے ذمہ یہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے آدھا حصہ رکھا ہے۔ تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حق مہر کو بیان فرمایا۔ کچھ وقت پہلے ایک مسئلہ بیان ہوا تھا، آپ حضرات میں سے جو موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ ایک عورت ہے، ٹھیک ہے جی، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر متعین ہوا، یا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی متعین نہیں ہوا اور پہلے طلاق ہو گئی، تو اس کے لیے کیا تھا، اس پر کوئی جو ہے وہ مہر ادا کرنا لازم نہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، میاں بیوی آپس میں ملے، اس کے بعد انہوں نے طلاق دے دی بیوی کو۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے حق مہر مقرر کیا تھا یا حق مہر متعین نہیں کیا تھا، تو دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں حق مہر متعین کیا تھا۔ ایک شخص نے نکاح کیا کہ جی اس سے میں نکاح کرتا ہوں، 50,000 روپے حق مہر ہے، 50,000 روپے حق مہر، رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، رخصتی ہو گئی، اب طلاق دے دی تو اس کو پورا حق مہر دینا پڑے گا۔ مطلقہ کو، شوہر نے جس بیوی کو طلاق دی ہے اس کو پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا، اس پر لازم ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ حق مہر متعین ہی نہیں کیا تھا، شادی کر لی، حق مہر متعین نہیں کیا کہ کتنے حق مہر دینا ہے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا طلاق؟ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کے خاندان میں جو حق مہر کی روایت چل رہی ہو، یہ خاندانوں میں روایت چل رہی ہے کہ بھائی اس خاندان کی عورتوں میں اتنا حق مہر چلتا ہے، اس خاندان کی عورتوں میں اتنا حق مہر چلتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر حق مہر بوقت نکاح متعین نہیں کیا تھا، پھر رخصتی کے بعد شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اب اس عورت کو بھی حق مہر دیا جائے گا، لیکن کتنا؟ جتنا اس کے خاندان کی عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ دو صورتیں ہو گئی، ایک تو متعین کیا تھا، متعین کیا تھا تو وہ سارا دینا پڑے گا، دوسرا متعین نہیں کیا تھا، متعین نہیں کیا تھا تو اس کے خاندان کی عورتوں میں جو حق مہر چل رہا ہے وہ دیا جائے گا۔ لاکھ روپیہ چل رہا ہے تو لاکھ دیا جائے گا، 50,000 چل رہا ہے تو 50,000 دیا جائے گا۔ یہ تین مسئلے اس میں بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور ربنا صلی اللہ